عليكم everyone. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اچھا، ہماری اس پریزنٹیشن میں جو ہمارا پہلا تھیم ہے وہ ہے کہ جیسے کہ سرمد بھائی نے بتایا، وہ ہے کہ آنرشپ آف پیلسٹائن. ہو از دا رائٹ فل آنر آف پیلسٹائن، یعنی کہ حق کس کے پاس ہے، یعنی فلسطین کی جو ٹیریٹری ہے اس پہ حق کس کا ہے آبجیکٹیولی. تو آج ہم شروع یہیں سے کریں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ جو تھیم ہے آنرشپ آف پیلسٹائن یہ کچھ سیشنز تک جا سکتا ہے، کیونکہ ہم نے اس میں تقریباً کوئی آدھے درجن کے قریب ایگریمنٹس کو دیکھنا ہے. ان کو ہم نے انالائز کرنا ہے، ان کی بنیادوں کو دیکھنا ہے، ان کے فریقین کو پرکھنا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آبجیکٹیولی آیا وہ ایگریمنٹس لافل بھی ہیں انٹرنیشنل لاء کے اندر، یا پھر وہ مورل ویلیوز کو اوبے کرتے ہیں کہ نہیں، یا وہ انٹرنیشنل جو ہے ہمارا کنونشنز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے گا اس میں انشاءاللہ، اور آپ کو کافی اس میں پڑھنا بھی پڑے گا، ریڈنگز بھی ہوں گی، ہمارے ٹاسک بھی ہوں گے، وہ ہم ڈیلیگیٹ کر دیں گے. تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا. تو آج جو ہم دیکھیں گے، آج ہم 3 ایگریمنٹس کو دیکھیں گے، 2 ایگریمنٹس بیسکلی، لیکن ایک اس سے پہلے ایک حسین میکمہن کورسپونڈنس ہے جو 1915 اور 1916 کے درمیان ہوئی. اس میں شریف آف مکہ شریف حسین تھے، اور جو برٹش ہائی کمشنر ہیں کائرو میں سر ہنری میکمہن، ان کے درمیان یہ کورسپونڈنس ہوئی. ایک تو ہم اس کو دیکھیں گے. اس کے بعد ہم سائکس پیکو ایگریمنٹ کو دیکھیں گے، جو کہ برٹن اور فرانس نے ایک سیکرٹ ایگریمنٹ کیا تھا 1916 میں، جس میں انہوں نے 2 ایریاز کو، 2 پورشنز آف لینڈ کو آپس میں ڈیوائڈ کیا تھا. تو ہم، حالانکہ ان کے پاس وہ ٹیریٹری نہیں تھی اس وقت میں، ورلڈ وار 1 کے دوران. تو دوسرا ایگریمنٹ جو ہم دیکھیں گے وہ سائکس پیکو دیکھیں گے. اور تیسرا ایگریمنٹ جو ہم دیکھیں گے، ایگریمنٹ تو نہیں کہنا چاہیے، وہ ایک یونیلیٹرل ٹریچرس کلیم تھا برٹش امپائر کا، جس کو ہم بالفور ڈیکلریشن کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ سر آرتھر جیمز بالفور نے لارڈ راتھ چائلڈ کو لیٹر ایک بھیجا تھا، جو کہ اپرووڈ تھا برٹش امپائرس. تو آج ہم یہ 3 ایگریمنٹس کو دیکھیں گے، اور اس سے پہلے ہم تھوڑا سا کانٹیکسٹ بھی اسٹڈی کریں گے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے رجسٹرز، اپنے پینز اپنے پاس رکھیں، اور جو میں بتاؤں، جو امپورٹنٹ آپ کو لگے، اور جو مجھے لگا کہ یہ آپ کو نوٹ ضرور کرنا چاہیے، وہ میں ایمفیسس اس پہ کر دوں گا. اس بات پہ آپ لوگ اس کو ضرور نوٹ کیجیے گا اپنے ساتھ، اور آپ کے لیے بڑا بینیفیشل ہوگا. تو سب سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا ٹیکسٹ پڑھتے تو نہیں ہیں، میں آپ کو اس کا انالیسس کر کے بتاؤں گا. کہ وہ ہے جان کوئگلی، ایک ہسٹورین ہے بڑے فیمس اس معاملے میں. جان کوئگلی، آپ ان کا نام بھی نوٹ کر لیجئے. ان کی بکس، ہم ان کی کچھ ایکسرپٹس ان کی کتابوں سے ہم آگے ٹاسک کے طور پہ بھی دیں گے، تو آپ ان کا نام باقاعدگی سے نوٹ کر لیجئے. جان کوئگلی ان کا نام ہے. تو ان کا میں ایک ایکسرپٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کہ وہ اس کانٹیکس میں ہے کہ فلسطینیوں کا کیا حق ہے فلسطین کی زمین کے اوپر. تو وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. تو جان کوئگلی صاحب نے اپنی اس ایسے میں کہا ہے کہ جو عربز ہیں فلسطین میں، وہ 4th ملینیم بی سی سے یہاں پہ آباد ہیں. مطلب جو ہماری نون ان کی ٹیریٹوریل ڈومینین ہے، ہمیں پتہ ہے، وہ ہے 4th ملینیم بی سی، یعنی کہ 4000 سال قبل مسیح سے وہ اس لینڈ کے اندر، فلسطین کے اندر موجود ہیں. اس کے لیے انہوں نے جو ریفرنس کوٹ کیا وہ ہے اے نٹنگ کی کتاب دی عربز اے نیریٹو ہسٹری فرام محمد ٹو دا پریزنٹ. اے نٹنگ کی کتاب دی عربز اے نیریٹو ہسٹری فرام محمد ٹو دا پریزنٹ. اس میں انہوں نے یہ کلیم کیا، جو کہ، اور ایک اور کتاب ہے آرکیولوجیکل اسٹڈیز کی، اس میں ایس موسکیٹی کی کتاب ہے اینشنٹ سیمیٹک سیولائزیشنز. ایس موسکیٹی، اینشنٹ سیمیٹک سیولائزیشنز. اس میں یہ کلیم کیا گیا کہ جو عربز ہیں فلسطین کے،
ان کا اس زمین پر 4000 سال قبل مسیح سے یہاں پہ ان کی آبادی ہے۔ تو اب یہ کلیم ہم نے پروو کر دیا، ہم نے اس کو ہسٹورین سے، ریپیوٹیبل ہسٹورین سے، آرکیولوجسٹ کے کتابوں سے ہم نے یہ پروو کیا کہ جو عربز ہیں وہ 4th ملینیم بی سی سے اس لینڈ کے اندر ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 2000 قبل مسیح میں، اچھا اس میں ایک اور بات کافی ریلیونٹ ہے کہ جو سامی ریسز ہیں وہ سیدنا نوح علیہ السلام سے شروع ہوتی ہیں۔ ان کے ایک بیٹے تھے سام، ان کی جو بھی اولادیں ہیں ان کو ہم سیمیٹک کہتے ہیں۔ تو اس پرسپیکٹیو سے ہم ان کو سیمیٹک ریسز کہتے ہیں، اور جو یہاں پہ لوگ آباد تھے فلسطین میں وہ سیمیٹک ریسز تھیں۔ صحیح ہے، سیمیٹک عربس تو 7th سینچری کے بعد ہم انہیں کہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہاں پہ جو لوگ تھے ان کو مطلب فلسطین ود اے پی کہتے تھے، فلسطینز عربس بھی کہتے تھے، فلسطینز بھی کہتے تھے۔ اور دوسرا نام جو ان کا ہے وہ بڑا مشہور، جو کہ آپ نے سنا بھی ہوگا، وہ ہے کینانائٹس، یعنی کنعان کے لوگ۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2000 سال قبل مسیح، آس پاس 2000 سال قبل مسیح کے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جو آبائی ان کا شہر تھا اس کو چھوڑا، اور یہاں پہ آ کے وہ کنعان کے علاقے میں آباد ہوئے۔ تو اس کے بعد پھر سیدنا یوسف علیہ السلام کا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ سیدنا اسحاق کے بیٹے ہیں، سیدنا اسحاق جو ہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو اس کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ مصر میں آ گئے، اور پھر 1200 کے قریب یہ سیدنا موسیٰ نے جب ان کو وہاں سے نکالا، اس بربریت سے، فرعون کی بربریت سے نکالا، تو یہ یہاں پہ آ کے صحرائے جو سینا تھا اس میں آ کے رکے، اور آہستہ آہستہ ان کی جو نئی پود تھی اس کے اندر جو کولونیلزم کی، جو غلامی کی، جو سلیوری کی جو سائیکی تھی وہ ختم ہوئی، اور ان کے اندر کافی مطلب بہادری پیدا ہوئی، اور انہوں نے یروشلم کے آس پاس کے علاقوں کو فتح کیا۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں 1200 قبل مسیح پہ۔ 1200 قبل مسیح کے آس پاس انہوں نے یروشلم کے آس پاس کافی لینڈز مطلب آکوپائی کی، یعنی یہودیوں نے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ 1000 بی سی کے قریب سیدنا داؤد علیہ السلام نے مطلب وہاں پہ حکومت قائم کی، جس کو کنگڈم آف ڈیوڈ بھی کہتے ہیں، اور ان کے بیٹے جو تھے سلیمان بن داؤد علیہ السلام، انہوں نے فرسٹ ٹیمپل کی بنیاد رکھی۔ صحیح ہے، تو مطلب یہ ہسٹری تو کافی اب پھر طول پکڑ جائے گی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سامی ریسز تھیں، جو سامی فلسطین تھے، وہ 4000 سال قبل مسیح سے اس خطے میں آباد تھے۔ جب 10ویں صدی قبل مسیح میں جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہاں پہ جو لوگ تھے وہ آپس میں بٹ گئے، یعنی 2 کنگڈمز بن گئے، جن میں ایک جو نارتھ میں تھا اس کو سمریا بھی کہتے ہیں، سمریا یا پھر اسرائیل بھی کہتے ہیں، اور جو ساؤتھ میں تھا اس کو جودیا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو نارتھ پہ تھا ہمارا کنگڈم اسرائیل کا، جو یہودیوں کا کنگڈم تھا، اس پہ اسیرینز نے حملہ کیا، اور یہ ہوا 720 قبل مسیح کے، 720 سال قبل مسیح۔ اسیرینز جو تھے وہ ایک میسوپوٹیمین ایمپائر تھی، اس نے حملہ کیا، اور اپنے ساتھ یہودیوں کا جو ناردرن سٹیٹ تھا اسرائیل کا، اس کو انہوں نے مسمار کیا، اور یہاں کے لوگوں کو وہ اپنے ساتھ کیپٹیوٹی میں لے کر چلے گئے۔ اور جو اسیرین کیپٹیوٹی ہے اس میں یہ 10 قبیلے گمشدہ ہو گئے، یعنی ان کا آج بھی کوئی ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ قبیلے کہاں ہیں، ان کے ڈیسینڈنٹس کون ہیں، یہ کہاں پہ ہیں، آج دنیا میں کہاں پائے جاتے ہیں، کوئی اس کا ہسٹری میں سراغ نہیں۔ تو جو ریمیننگ 2.5 ٹرائبس تھے، جن میں ہمارے پاس لیوائٹس تھے، بینجمائٹس تھے، اور جوڈا ہائٹس تھے، وہ پھر صدرن کنگڈم آف جودیا میں وہ آباد ہوئے، اور یہیں سے جودیا سے ان کا نام یہودی پڑا، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو 586 میں جو حملہ کیا نیبوکڈ نظر نے ان کا فرسٹ ٹیمپل مسمار کیا۔ جو سلیمان علیہ السلام نے فرسٹ ٹیمپل کی بنیادیں رکھی تھی، اس کو نیبوکڈ نظر نے 586 میں تباہ کیا، مسمار کیا، اور اپنے ساتھ یہودیوں کے جو باقی 2.5 قبیلے تھے ان کو اپنے ساتھ بیبلونین کیپٹیوٹی میں لے گیا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 538 کے قریب
جب سائرس دا گریٹ نے بیبلونینز کو شکست دی تو پھر اس نے یہودیوں کو اجازت دی کہ وہ واپس اپنے خطے میں آئیں، جو ان کا اسٹیٹ تھا جودیا میں آئیں، اور وہاں پہ اپنے دوسرے ٹیمپل کی بنیادیں رکھیں، جو ٹیمپل مسمار کیا گیا تھا سلیمان علیہ السلام کے دور میں، اس کی بنیادیں رکھیں۔ تو 516 کے 517 516 بی سی کے آس پاس انہوں نے اپنا سیکنڈ ٹیمپل بھی بنا لیا، اور یہاں پہ پھر وہ آباد ہونے لگے۔ اب اس دوران یہ جو ہسٹری ہے، اس دوران کافی لوگوں نے یہاں پہ حکومت کی۔ جب سیکنڈ ٹیمپل بن گیا اس کے بعد یہاں پہ ہیلنسٹک رول بھی آیا۔ سب سے پہلے یہاں پہ پرشین رول آیا، جو کہ ظاہر سی بات ہے سائرس کے انفلوئنس میں تھا۔ اس کے بعد 332 بی سی کے قریب یہاں پہ ہیلنسٹک رول آیا۔ ہیلنسٹک سے مراد گریک رول ہے، جو کہ شروع ہوتا ہے الیگزینڈر دا گریٹ کی کانکویسٹ سے، جو یروشلم پہ ہوئی، اور اس کے بعد ٹولمیک اور سلوسڈ امپائرز نے یہاں پہ حکومت کی۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رومنز نے، جب رومن لیجنز نے اپنے ان گریک جو اینیموسٹیز تھی ان کو ڈسٹرائے کیا، تو پھر ان کی حکومت وہاں پہ قائم ہوئی، اور یہ وہی زمانہ ہے جس زمانے میں سیدنا مسیح علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی۔ تو یہ تھوڑا سا لینڈسکیپ ہے ہسٹری کا۔ اسی دوران 70 سی ای، یعنی اب ہم قبل مسیح سے 70 عیسوی میں آ گئے، سیدنا مسیح علیہ السلام آسمانوں پہ بلندی کے تقریباً 40-37 سال بعد یہاں پہ حملہ کیا ٹائٹس نے، اور ان کا سیکنڈ ٹیمپل بھی مسمار کر دیا۔ اس کے بعد 135 میں جو ہے ڈایاسپورا سٹارٹ ہوا۔ وہ ڈایاسپورا سٹارٹ ہوا تھا بار کوکبا کی ریوولٹ سے۔ بار کوکبا ایک میسیانک فگر تھا، جو کہ اپنے آپ کو مسیح کلیم کیا کرتا تھا کہ میں ہوں وہ مسیح جس کا یہودی انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس نے رومنز کے خلاف ایک ریوولٹ کھڑی کی، جس کے جواب میں رومنز دے کیم ہارڈ، اور پھر ایسا ہوا کہ یہودیوں کو یہاں سے ملک بدر کر دیا گیا، اور ان کو کبھی دوبارہ آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور یہیں سے 135 سی ای سے ہمارا یہ جو ڈایاسپورا ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دوران یہاں پہ فلسطین کے عربز جو تھے وہ یہاں پہ رہتے تھے، جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ 4000 سال قبل مسیح سے لے کر آج تک وہ یہاں پہ آباد ہیں، اور یہاں پہ ان کی زندگیوں کی ایک ہسٹری ہے، ایک ان کی سویلائزیشن ہے۔ اچھا، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انٹرنیشنل لاء میں، جیسے ہم انٹرنیشنل کوڈ آف جسٹس کی بات کرتے ہیں، تو ایک وال اوپینین بڑا مشہور ایک ایونٹ تھا انٹرنیشنل کوڈ آف جسٹس کا۔ اس میں انہوں نے فلسطینیوں کو سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ دیتے ہوئے، جو رائٹ دیتے ہوئے تو نہیں، اس رائٹ کو تسلیم کرتے ہوئے یہ کہا کہ ایز ریگارڈز the principle of the right of peoples to self-determination, the existence of a Palestinian people is no longer an issue۔ انہوں نے یہ کہا کہ جہاں تک سوال ہے فلسطین کے لوگوں کی خود ارادیت کی، تو ان کا جو وجود ہے وہ کسی دو رائے پہ نہیں کھڑا، یعنی کہ ان کا یہ یہاں پہ خود ارادیت کا یہ حق ان کی ہسٹری میں یعنی جڑا ہوا ہے۔ یہ اتنا سیلف ایویڈنٹ ہے کہ اس میں کسی کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کے آگے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کورٹ نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ ان بنیادوں کو، اس حق خود ارادیت جو فلسطینیوں کا ہے، اس کو 1993 کے اوسلو اکارڈز میں یاسر عرفات اور اس وقت کے جو یتزیک رابن تھے پریزیڈنٹ آف اسرائیل، انہوں نے بھی اس کو تسلیم کیا، کہ انہوں نے آپس میں یہ تسلیم کیا کہ فلسطین ایک آئیڈینٹی ہے، فلسطینی لوگ یہاں پہ آباد ہیں اور کئی صدیوں سے آباد ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہسٹری ہے وہ ہمیں ایک مضبوط کنیکشن بتاتی ہے کہ جو عربز ہیں فلسطین کے اور جو ٹیریٹری ہے فلسطین کی، اس کے درمیان۔ تو انٹرنیشنل لاء میں ایک رول ہے، رول آف ڈومینین۔ اس کو آپ لوگ ضرور سرچ کیجیے گا۔ وہ رول آف ڈومینین یہ کہتا ہے کہ علاقے میں جو حق ہوتا ہے، حق خود ارادیت ہوتا ہے، یا اس علاقے کا قبضہ ہوتا ہے، وہ اس علاقے کے ڈومینین پہ بیس کرتا ہے۔ یعنی فار ایگزامپل، اگر یہاں پہ 1920 کے قریب فلسطینی عرب آباد تھے، تو وہی اس خطے کے مالک تھے،
یعنی وہی اس خطے کے قابض تھے، وہی اس خطے کے شہری کہلائے جائیں گے۔ آپ کو میری بات کلیئر ہو رہی؟ اس کو رول آف ڈومینین کہتے ہیں انٹرنیشنل لاء کے اندر۔ اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ہیں اے جے ٹوائن بھی ایک بڑے مشہور ہسٹورین ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ by 1948 the Palestinian Arabs had been the inhabitants of Palestine for more than 1300 years. This length of time, he said, gave them a prescriptive right to continue to live in Palestine and to retain their property there. اب اس کا جو ریفرنس ہے وہ ہے اے جے ٹوائن بی کی جو کتاب ہے دا مڈل ایسٹ پاسٹ اینڈ پریزنٹ۔ یہ بھی آپ نوٹ کر لیں، ٹوائن بی ایک امپورٹنٹ ہسٹورین ہے، دا مڈل ایسٹ پاسٹ اینڈ پریزنٹ۔ اور ایک اور کتاب ہے دا عرب اسرائیلی امپاس، واشنگٹن ڈی سی سے یہ شائع ہوئی۔ میری یہ گزارش ہے حمزہ بھائی سے کہ آپ کو یہ ریفرنسز بعد میں بھی ہم پرووائڈ کر دیں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی ہمارے لیے پرووائڈ کرنا مشکل ہے، تو آپ ساتھ ساتھ نوٹس بنائیں تو کافی امپورٹنٹ ہو۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہسٹوریکلی انٹرنیشنل لاء کے اندر اور جو ہسٹری ہے ہماری وہ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ فلسطین کی جو علاقہ ہے اس میں کس کا حق بنتا ہے، یعنی اس کی ملکیت کن لوگوں کے حق میں جاتی ہے۔ تو ہم نے ہسٹوریکلی بھی دیکھا اس کو، اور انٹرنیشنل لاء کے اندر آئی سی جے کی اسٹیٹمنٹس کے اندر، ریپیوٹیبل ہسٹورینس کی اسٹیٹمنٹس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں کے فلسطین کے جو لوگ آباد ہیں، عربز ہیں، وہی اس خطے کے مالک ہیں۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ کافی مطلب اس خطے کی ہسٹری کافی کمپلیکس ہے۔ یہاں پہ ڈفرینٹ امپائرز نے فرام ٹائم ٹو ٹائم رول کیا، اور جیسے کہ 4th ملینیم بی سی میں ہمارے پاس کیننائٹ اسٹیٹس تھی، سٹی اسٹیٹس تھیں، جن میں یریکو بھی تھا اور یروشلم بھی تھا۔ وہاں سے ہمارے پاس یہ ہسٹری آج تک آتی ہے، یہاں پہ ڈفرینٹ لوگوں نے رول کیا۔ جیسے کہ پہلے میں نے بتایا کہ 135 میں ڈائسپورا سٹارٹ ہوا، اور اس کے بعد رومنز کی حکومت ہی رہی، یہاں تک کہ 325 میں جو کانسٹنٹین تھا، کانسٹنٹین II، اس نے کرسچینٹی کو دا ریلیجن آف رومن امپائر ڈکلیئر کیا، یعنی عیسائیت کو اس نے رومن امپائر کا مذہب ڈکلیئر کیا ایز اے ہول۔ تو اس کے بعد جو یہ خطہ ہے فلسطین کا، وہ ایک بڑی امپورٹنٹ جگہ بن گئی کرسچنز کے لیے بھی، کرسچنڈم کے لیے، رومن امپائر کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ جگہ بن گئی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب رومیوں کے پاس یہ رہا کافی، مطلب 600 سال کے قریب یہ رومنز کے ہاتھوں میں رہا فلسطین، اور اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 637 میں اس کو فتح کیا۔ اور یہ میں آپ سے ایک ایکسرپٹ شیئر کر رہا ہوں، یہ فرس الخطیب کی کتاب ہے لاسٹ اسلامک ہسٹری، اے ویری امپورٹنٹ بک۔ فرس الخطیب لاسٹ اسلامک ہسٹری، آپ ضرور نوٹ ڈاؤن کریں، اور اس کو وقت ملے تو ضرور پڑھیں، لاسٹ اسلامک ہسٹری بائی فرس الخطیب۔ اس سے میں نے ایک ایکسرپٹ لیا ہے جو کہ سیدنا عمر کی جو کیپچر ہے جیروسلم کا، اس کے اوپر ہے۔ تو اس میں فرس الخطیب صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا عمر نے یعنی جب حضرت خالد بن ولید اور سیدنا عمر بن عاص نے اس سیج کو، جو یروشلم کے اوپر ایک قبضے کی سیج انہوں نے بنائی، یعنی ان کا اس خطے کا گھیراؤ کیا، تو جو سیفرونیس تھا وہاں کا جو چرچ فادر تھا، اس نے یہ کہا کہ ہم آپ کے سرنڈر نہیں کریں گے، آپ کے ہاتھوں پہ ہم سرنڈر نہیں کریں گے، یہاں تک کہ آپ کا وہ جو خلیفہ ہے وہ خود نہیں آ جاتا ہم سے چابی لینے بیت المقدس کی، اگر وہ خود آئے گا تو ہم سرنڈر کریں گے۔ اس دوران اچھا یہ بھی ہوا کہ سیدنا عمر نے حضرت خالد بن ولید کو ہٹا کر سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح کو لگایا رضی اللہ عنہ اجمعین۔ اور پھر ایسے ہوا کہ سیدنا عمر نے خود ٹریول کیا یروشلم میں، اور انہوں نے وہاں پہ یروشلم کی چابیاں سیفرونیس سے لیں، جو چرچ فادر سیفرونیس تھا اس سے انہوں نے بیت المقدس کی چابیاں لیں۔ سیدنا عمر نے پھر چرچ آف دا ریزریکشن کو وزٹ کیا، جو آج کل بہتر انداز میں جانا جاتا ہے چرچ آف دا ہولی سیپلکر۔ یہاں پہ سیفرونیس نے سیدنا عمر سے گزارش کی کہ آپ نماز ادا کیجئے،
تو سیدنا عمر نے اس بات سے انکار کیا۔ وہ انکار اس وجہ سے تھا کہ سیدنا عمر نے یہ کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد لوگ اس جگہ کو، اس چرچ کو، اس کلیسا کو مسجد کے طور پر آ، مسجد کے طور پر استعمال کریں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کلیسا کو مسجد میں تبدیل کیا جائے۔ تو یہ سیدنا عمر کا عدل تھا کہ انہوں نے یہ پسند نہیں کیا کہ اگر میں یہاں پہ نماز پڑھوں تو کل اٹھ کر کوئی مسلمان اس کلیسا کو مسجد میں تبدیل کر دے، تو یہ انہوں نے ایسے ہونا نہیں دیا۔ اس وجہ سے انہوں نے وہاں پہ نماز بھی ادا نہیں کی۔ اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یروشلم جو ہے وہ تینوں مذاہب، یعنی تینوں ابراہیمی جو مذاہب ہیں، یعنی یہودیت، نصرانیت اور اسلام، ان تینوں کے لیے بہت ہی یہ امپورٹنٹ ہے۔ اور یروشلم کو ہسٹری میں کافی ناموں سے جانا جاتا ہے۔ ایک تو یروشلم، اور دوسرا القدس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یروشلائم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ ایلیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اور اس کے مطلب اس شہر کے، اس یروشلم کے جو ہسٹری ہے وہ ہمارے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدہ مریم علیہ السلام، اور سیدنا زکریا، سیدنا یحییٰ، ان جیسے جلیل القدر لوگ یہاں پر آباد تھے۔ یہیں ان کے مسکن بھی ہیں، یہیں ان کی قبریں بھی ہیں۔ اور سیدنا عیسیٰ جو کہ ابھی بھی اللہ کے ہاں اپنے آسمانوں میں اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے، وہ بھی یہاں پہ رہتے تھے، وہ بھی یروشلم کے باسی تھے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے یہ لینڈ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور سب سے جو ہمارے لیے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر بھی یہیں سے طے کیا۔ وہ قرآن میں آتا ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کا سفر کروایا، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنایا ہے۔ تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ جگہ کس لیے ضروری ہے۔ اور اب میں آپ کے سامنے سیدنا عمر کی وہ ٹریٹی جو انہوں نے سیفرونیس کے ساتھ ڈکلیئر کی تھی، انہوں نے سیفرونیس کو ایک ٹریٹی کی شکل میں اس شہر کی جو چابیاں تھیں وہ لی تھی، تو اب میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اور یہ ہمارے لیے ایک بہت ضروری ٹیکسٹ ہے اس ڈیکلیریشن کا، اس ٹریٹی کا، جو سیدنا عمر نے یہ یروشلم کے باسیوں کے نام لکھی تھی۔ تو ابھی میں وہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ اس سے پہلے میں یہ دیکھتا چلوں کہ وقت کی کیا صورت۔ اچھا، ہمارے پاس 4 منٹ ہیں، ہم اس کو کور کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو سیدنا عمر نے پیٹریارک جو سیفرونیس تھا اس کے، اور جو مسلمانوں کی آرمیز تھی، ان کے جو جنرلز تھے، ان کو سیدنا عمر نے ساتھ لیا اور سیفرونیس کے نام ایک ٹریٹی لکھی، یعنی آپس میں ایک معاہدہ کیا کہ اس معاہدے کی بنیاد پہ ہم یروشلم کی چابیاں لیں گے۔ تو وہ معاہدہ کچھ یوں ہے، اس کو میں ٹرانسلیٹ کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ امانت حفاظت ہے جو کہ خدا کے بندے عمر امیر المؤمنین نے یروشلم کے لوگوں کو دی ہے۔ اس نے ان لوگوں کو حفاظت دی ہے، امانت دی ہے حفاظت کی، ان کے لیے، ان کی جانوں کے لیے، ان کے مالوں کے لیے، ان کے کلیساؤں کے لیے، ان کے سلیبوں کے لیے، ان کے بیماروں کے لیے، ان کے صحت مندوں کے لیے، اور ان کی سب رسوم کے لیے جو کہ ان کے مذہب سے منسلک ہیں۔ ان کے کلیسا کو نہ تو کوئی مسلمان آباد کرے گا اور نہ ہی مسمار کرے گا، نہ ہی ان کی زمین جس پہ یہ کھڑے ہیں، نہ ہی ان کے صلیب، نہ ہی ان کی یہ جاگیر یا یہ مال، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ان کو جبرن کنورٹ نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا فورسفلی، اور کوئی یہودی یہاں پہ یروشلم میں ان کے ساتھ نہیں رہے گا۔ یعنی یہ نصرانیوں جو پیٹریارک سیفرونیس ہے، انہوں نے خود وہاں کے لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور سیدنا عمر سے ریکویسٹ کی کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ یہودیوں کو یہاں پہ آباد ہونے کی اجازت دی جائے۔
ہاں، تو سیدنا عمر نے بعد میں، خیر بعد کی سٹوری پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو ضرور بتائیں گے۔ تو بعد میں اس میں یہ ریویژنز ہوئیں کہ ان کو یہاں پہ آنے کی اجازت دی گئی یہودیوں کو، کیونکہ سیدنا عمر جو یہودیوں کا کلیم ہے یروشلم پہ، اس کو بھی ختم نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ ان کے لیے بھی ظاہر ہے کہ ایک مقدس جگہ ہے۔ تو پھر یہ جو ٹریٹی ہے وہ پڑھتی ہے کہ جو یروشلم کے لوگ ہیں ان کو جزیہ دینا ہوگا، جیسے کہ اور شہروں کے لوگوں کو جزیہ دینا پڑتا ہے، اور ان کو بازنطینیوں اور چوروں کو یہاں سے نکالنا پڑے گا۔ اور جو یروشلم کے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بازنطینیوں کے ساتھ چلے جائیں، تو وہ اپنا مال اور اپنے کلیساؤں کو اور اپنے صلیبوں کو یہاں پہ چھوڑ کر جا سکتے ہیں، اور ساتھ بھی لے کر جا سکتے ہیں، اور جب تک وہ اپنی جائے پناہ پہ نہیں پہنچ جائیں گے ان کی حفاظت کی جائے گی۔ اور جو دیہات کے لوگ ہیں وہ چاہیں تو شہر میں رہیں، اور چاہیں تو آ، یہاں اپنے آبائی گاؤں میں ہی رہیں، لیکن ان کو جزیہ ادا کرنا ہوگا، جزیہ ادا کرنا ہوگا جیسے کہ تمام شہری، جیسے کہ تمام دوسرے شہری کرتے ہیں۔ اور جو یہ چاہتا ہے کہ بازنطینیوں کے ساتھ، یہ ایک ریفرنس ہے بیزنٹینز یعنی رومنز کے بارے میں، جو بازنطینیوں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہ جائیں، اور جو اپنے گھر والوں کے پاس رہنا چاہتے ہیں وہ وہیں پہ رہیں، اور ان لوگوں سے کوئی بھی شے نہیں مانگی جائے گی، حتیٰ کہ ان کی جو فصل ہے وہ ہری نہ ہو جائے۔ یعنی کہ جب تک یہ کچھ کام، جب تک ایک عرصہ نہیں گزر جائے گا تب تک ان سے کوئی جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ اگر یہ اپنے جزیہ کو ادا کرتے رہیں جیسے کہ ان پہ حق ہے، تو اس خط کے اندر جو شرائط ہیں وہ اللہ کے وعدے کے اندر ہیں، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہیں، اس کے خلیفاؤں کی ذمہ داری ہیں، اور سب مومنین کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ سیدنا عمر کا ایگریمنٹ تھا